إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیوا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، قابل قدر ذمہ داران جمعیت و جماعت، قابل قدر سامعین، عزیز بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ آج ہم اللہ کے احکامات کو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کر بیٹھے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے سنا یہ ہفتہ واری درس ہے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ جذبہ دیا ہے کہ ایسے حالات میں بھی آپ ہفتہ واری دروس کو جاری رکھے ہیں اور آپ کی شرکت بھی قابل قدر ہے۔ شاید کتنے لوگوں نے اس اعلان کو سنا ہوگا کہ آج بعد نماز مغرب اس مسجد میں درس ہے۔ شاید کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے کاموں میں، مصروفیات میں، شاید کچھ ایسے بھی ہوں گے جو برائیوں میں، سگریٹ نوشی میں، تمباکو نوشی کے اندر، ہو سکتا ہے کوئی چاہوں پر بیٹھ کر کسی کی غیبت میں یا کسی برائی کے اندر کہیں نہ کہیں مشغول ہوں گے۔ لیکن وہ ساری ایسی جگہ ہیں جن کی رب کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے، ان لوگوں کی اللہ رب العزت کی رب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کس چیز کو؟ ایسے افراد کو نہیں، ان مجلسوں کو، ان افراد کو ڈھونڈتے ہیں جو رب کے ذکر میں بیٹھے ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے ہوں، وہ افراد، وہ محفلیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، تذکرہ ہوتا ہو۔ پھر جب کسی فرشتے کو وہ مجلس مل جاتی ہے، محفل مل جاتی ہے، تو بقیہ سارے فرشتوں کو بول دیتا آؤ تمہاری مقصد کی چیز کرا رہے ہیں۔ پھر وہ سارے فرشتے آتے ہیں، پوری جانب سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ گھیراؤ آسمان تک چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے تم لوگ کہاں سے آئے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے کوئی چیز چھپی بھی ہے، ہم سمجھ رہے چھپ کو کرے تو سب چلے آتے ہیں، اللہ سے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے ایسی کوئی جگہ ہی نہیں دی ہے جہاں انسان رب سے چھپ کر کچھ کر سکے۔ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں سے کہاں سے آئے؟ تو وہ فرشتے ہوتے ہیں ہم لوگ فلاں گئے تھے، فلاں کچھ بندے تیرے بیٹھے ہوئے تھے، اسی مجلس سے ہم لوگ آئے۔ اچھا وہ بندے کیا چاہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ بندے تو ان کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ جہنم سے بچنا، جنت کی طرف۔ ہر ایمان والے کی آخری منزل یہی ہے نا، اس سے آگے کوئی کام ہے کیا؟ اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور چیز ملنے والی ہے؟ اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ تو جو بھی نیک بندے کا جو معاملہ ہے فرشتے لگیں گے اللہ وہ چاہے کہ انہیں جنت مل جائے اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے، تو جنت کی طرف۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے نہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے اگر وہ دیکھتے تو کیا کرتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اور زیادہ جنت کی چاہت میں لگ جاتے ہو، اور زیادہ محنت میں لگ جاتے ہیں کہ جنت انہیں مل جائے۔ تو اللہ کہتا ہے فرشتے تم لوگ گوارو، میں نے انہیں جنت دے دی۔ ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، نماز کے بعد تھوڑا درس ہوا تو تکلیف، مسجد میں بیٹھنے کے لیے کبھی کبھی تکلیف،
بیان ذرا لمبا ہوا تو پرابلم، تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا تو پرابلم. اس سے بہتر کوئی جگہ ہو سکتی ہے کیا جہاں رب کا ذکر ہو، اس کی تعلیمات کو عام ہو؟ اس کے گھر سے بہتر اور کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ بہرحال اللہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. پھر کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے. اللہ پوچھتا کہ جہنم کو انہوں نے دیکھا؟ کہا نہیں. اگر دیکھتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے اللہ اور زیادہ بچنا چاہتے. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے انہیں جہنم سے نجات دے دی. پھر اس کے بعد فرشتے ہیں نا، جب فرشتوں کے سامنے ہی کہا گیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فرشتوں نے کہا میں زمین میں جانشین بھیجنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ یہ زمین میں جائیں گے تو فساد مچائیں گے، قتل و غارت گیری کریں گے. تو جب سارا معاملہ فرشتوں کے سامنے آئے گا کہ اللہ نے انہیں جنت دے دی، جہنم سے نجات بھی دے دی، تو فرشتوں نے کہا اللہ ایک بندہ نہیں تھا اس میں سے، وہ کسی کام سے آیا تھا. ہوتا نا کبھی کبھی اب ہم میں سے کسی سے ملنے، کسی کو شخص کو ملنا تھا، مثال کے طور پر وہ نماز کو آگے اعلان ہوا تو بیٹھ گئے. اب وہ ملنے والا ارے وہ مل تو بولے تھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گیا. اب بیٹھے ہوا، اب مجلس ختم ہوتی ہے، اب ملو اب ملو، مقصد کیا بھی نہیں ہے، چپ بیٹھے ہوا مجلس میں. تو فرشتے بولے اللہ وہ بندہ نہیں تھا، انہیں تو دوسرے کام سے آیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں یہ ایسی مجلس ہے چپ آئے والے کو بھی وہی ملنے والا ہے. تو اس لیے ان محفلوں کو، مجلسوں کو چھوٹی نہ سمجھے. پتہ نہیں کب ہماری زندگی بدل جائے، کب کس کی بات کانوں میں نہیں دل میں اتر جائے. بات اصل وہی ہے، کبھی کبھی ہماری کسی زبان سے نکل رہی ہے اس لیے آپ کے دلوں تک نہیں پہنچ رہی. جس دن ہمارے بھی دل سے نکلنا چالو ہوگی نا شاید آپ کے بھی دلوں کو پہنچ جائے گی. اس لیے ہم سب کی اپنی اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے. ویسے کرونا جینے کی تمنا بھی باقی نہیں رکھا دل میں. ذرا کچھ بھی ہوا تو آدمی کو موت کا ڈر لگے ہوا ہے. کھانسی ہے تو ڈر رہا، زکام ہے تو ڈر رہا، ذرا بخار زیادہ دن میں تو ڈر رہا، کام بچ نہیں ہے کیا بول کر. جب اتنا بھی آ گیا ہے تو معاملہ بچا کیا ہے؟ بچا یہی کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر ہی لیں. پتہ نہیں وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا. بہرحال میرے دوستو اس چھوٹی سی بات کے بعد جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ مقام سنت بحیثیت عمل. یقیناً آج سنت کا مقام ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کی بنا پر سنت پر عمل میں کوتاہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے ارکان اسلام، اعمال اسلام کے الگ الگ درجات دیے گئے اور ایک ایک درجے میں ایک ایک عمل کو فٹ کیا گیا. تو وہ عمل جس درجے سے ہمارے سامنے آتا تو ہمارے سامنے اس عمل کی وہی حیثیت ہو جاتی ہے. ویسے کتاب و سنت، قرآن و حدیث اگر پڑھیں گے تو رب کا حکم، نبی کا فرمان، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے عمل کے اور اعتبار سے. نہ اللہ کے حکم میں کوئی فرق ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کوئی فرق ہے. دوسرے معنوں میں عام زبان میں فرض و سنت میں کوئی فرق نہیں ہے. حیثیت عمل فرض کی وہی ہے، حیثیت عمل سنت کی وہی ہے. میں چند مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا. لیکن پھر سنت کا درجہ ہمارے معاشرے میں اتنا معمولی کیوں ہو گیا؟ بعد نے تو سنت کو فروعی قرار دیا. اس لیے ان لوگوں کے نزدیک صرف اتنا ہے کہ نماز پڑھو، کیسا پڑھنا ہے اس کا سوال مت کرو، تمہارے دل میں جیسا آ پڑھو. نماز پڑھ لینا بس ہے. ناف کے نیچے تو ہاتھ بندھو، سینے پر تو بندھو، چھوڑ کے تو بندھو، پیٹ کے پیچھے تو بندھو، فرق نہیں پڑنے والا ہے. نماز پڑھ لینا بس ہے. کیوں؟ یہ سنت ہے، فروعی معاملہ ہے. بعض کا معاملہ یہ ہے، بعض نے شریعت اسلامیہ کے درجات دیے. جیسے ہم لوگ فقہ اگر پڑھیں گے، فقہ کے اصول اگر پڑھیں گے تو فقہ کے اصول کے اندر فرض، سنت، واجب، پھر سنت کی دو تقسیمیں، سنت لازمی جو سنت ہے اور اس کے بعد ایک جو غیر لازمی سنت کے طور پر سنت مؤکدہ، سنت پچھلا یاد ہوگا کچھ تو ذہن میں آ جاتا اگر پہلے کا یاد ہے تو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. اور ایک چیز ہے نفل، پھر اس کے بعد مستحب، پھر اس کے بعد حرام.
حرام کے بعد مکروہ، مکروہ میں مکروہ تحریمی، پھر مکروہ تنزیہی۔ اسی بنا پر بہت سارے حرام چیزیں پھر بھی مسلمانوں کے اندر جاری ہے، بدترین عادت کے طور پر۔ کیوں جاری ہے؟ کیونکہ اس کو کیا قرار دیا گیا؟ حرام نہیں، کیا بولا گیا؟ مکروہ بولا گیا۔ پھر اس میں بھی تقسیم کی گئی، اسٹیج دیا گیا، درجہ دیا گیا، یہ مکروہ تحریمی ہے تو ذرا حرام کے قریب ہے، اور ایک مکروہ تنزیہی، شکر کرو، نہیں پسند ہے تو چھوڑ دیو، پسند ہے تو کرو، نہیں پسند ہے تو چھوڑ دیو۔ اس طرح سے حرام چیزوں کا درجہ بھی حرام باقی نہیں رکھا گیا، جس کی بنا پر مسلم معاشرہ کئی برائیوں کے اندر ملوث ہے، کئی گناہوں کے حرام چیزوں کا مرتکب کرنے والا، جیسے یہی ملک ہے، اس ملک کو کیا کہا گیا؟ یہ دارالحرام۔ ابھی یہ بیچاروں کو نہیں معلوم، ورنہ خالی ایک جملہ ہٹا کے ملک کو کب کیا تھا بھگا جاتے ہیں۔ ارے تم اس ملک کو دارالحرام سمجھتے ہیں، جنگ کر سکتے ان سے تو پھر کئی کی بھائی چارہ، کئی کا ہندو مسلم بھائی بھائی۔ ابھی عربی کا جملہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ خالی تھا مہر میں بولتے تھے، مہر معجل معجل ادھار مہر، کیا آئے گی کیا نہیں تو بول دیے خوش، تو یہ معاملہ بھی ہوتی ہے، لیکن آج تک ان کو پتہ نہیں ہے، اسی بنا پر پھر بھی مان رہے ہیں۔ ورنہ اگر ان کو پتہ چلے گا مسلمان ہندوستان کے بارے میں یہ تعصب رکھتے ہیں کہ یہ دارالحرب یعنی ہندوستانیوں سے لوگ لڑ سکتے ہیں کبھی بھی، تو معاملہ ہی ختم ہے۔ پھر انہوں کہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی سب نظمہ ختم، تو اس کے بعد وہ سود کو طرح طرح سے کوئی نہ کوئی راستے سے الگ الگ انٹرسٹ کے کاروبار کو الگ الگ راستے سے جائز کرتے تھے۔ فتویٰ آ گیا، کچھ بھی کرو، کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے لیا، اس کے بعد آدمی اپنا بزنس کرو۔ تو بہرحال یہ بہت سارے چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اسی درجے کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کوئی عمل کے کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں فرض ہے کیا، اور اتنا ٹینشن چوبیس فرض ہے کیا، داڑھی کے بارے میں فرض ہے کیا داڑھی، اس لیے حالات میں لائٹ لے رہا، رکھنے والا رکھ رہا، نہیں رکھنے والا نہیں رکھ رہا، منانے والا منا رہا، کاٹنے والا کاٹ رہا، ڈیزائننگ کرنے والا ڈیزائننگ کر رہا، فیشن کرنے والا فیشن کر رہا، داڑھی کو بھی فیشن بنا دیا گیا۔ کئی کو ذرا پوچھے تو فرض ہے کیا بولتے ہیں، بعض لوگ کیا بولتے ہیں داڑھی میں دین ہے، کہ دین داڑھی میں ہے، بڑا عجیب مسئلہ سوال ہے، برابر سے بھی چیزیں چلتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے بتا؟ چونکہ ہمارے سامنے ایک عمل کا درجہ بتایا گیا کہ اس عمل کی حیثیت کیا ہے، اسی لیے فرض بناتے ہیں۔ ہر روزے کو نماز فرض ہے، منڈی تو ادا کم سے کم پڑھتا نہیں پڑھتا بات کی بات ہے، لیکن فرض ہے بولتے کی طرح کھانا کھڑے کر لیتا ہوں، سنت ہے بولے تو سنت ہے اور چلتا، کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا۔ کیا سنت کا یہی مقام ہے کہ کرے تو بھی چلتا نہیں کرے تو بھی چلتا؟ نہیں، کرے کرنا ہی پڑتا، نہیں کرے تو چلنا ہی پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ سیدھا بن چل رہا تھا جب فرعون حامان ایسے لوگ رہیں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم اپنے فرمان کا جو درجہ رکھا ہے عمل میں، وہی درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی دیا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ سورہ انفال کے نمبر 20 پڑھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے مومنو، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جانتے ہوئے تم روگرداری نہ کرو، جانتے ہوئے تو پیٹ نہ پھیرو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن يأبى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، رواہ البخاری۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں گئی، پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی، ضرور بضرور جنت کے اندر جائے گی، الا من ابا، مگر جو انکار کیا جنت میں نہیں جائے گا۔ جو میری امت کا فرد انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ کو امتی ہو، رب پر ایمان لانے والا ہو، آپ پر ایمان لانے والا ہو، پھر آپ کا انکار کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا صرف مان لینا ایمان لانا نہیں ہے،
ماننے کا مطلب ہے اطاعت کرنا، عمل کرنا۔ ہم سمجھ رہے کلمہ پڑھے تو مان لیے، کتنے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود کیا رہیں گے؟ مشرک رہیں گے۔ بہت سارے لوگ نبی کو مانتے کے باوجود بدعتی رہیں گے۔ بہت سارے لوگ نبی پر ایمان لانے کے باوجود ممکن ہے نبی کے مخالفین نظر آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، وہ مجھ پر ایمان بھی لانے والا ہے اور جنت میں بھی چلا گیا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے میرا انکار کر دیا۔ اب سوچ لینا ہے میرے دوستو، عمل ہے تم ماننے والے ہیں، عمل نہیں ہے تو کیا ہے؟ انکار کرنا ہی ہے۔ بہرحال میں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا درجہ عملی حیثیت میں وہی ہے جو رب کائنات کے فرمان کا ہے۔ چند مثالیں دے کر میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک حدیث شاید آپ نے سنا بھی ہوگا اس حدیث کو، حدیث کے نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، فقال رجل كل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم وجبا ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتم عن شيء فدعوه، رواه مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمیں خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر ایک پیغام، ایک حکم سنا رہے رب کائنات کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد فرض علیکم الحج، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، فحجوا، پر تم لوگ حج کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، تو تب کام کیا رہتا ہے؟ لینا۔ اگر اس کے بعد کوئی معاملہ پوچھنا ہے سوال تو ممکن ہے بعد میں اس کی تفصیل، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایک صحابی رسول کہنے لگے کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ انہوں نے 3 دفعہ وہ بات کہی، کل عام یا رسول اللہ، کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ہر سال حج فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہا، کچھ جواب آپ نے نہیں دیا۔ جب 3 دفعہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو قلت نعم وجبت، تم نے تب پوچھا تھا جب میں تمہیں رب کا ایک پیغام دے رہا تھا، اگر میں اس وقت کہتا ہاں ہر سال فرض، تو تم پر ہر سال حج کو فرض کر دیا جاتا۔ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ سمجھ لینا بات، حج کو کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ تفصیلات الگ ہے، لیکن اللہ نے فرض کیا۔ اللہ کے نبی کب فرض کیا اس کی پوری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ جو طاقت رکھ لے، یہ پوری تفصیلات دوسری جگہ۔ یہاں پر اس پیغام کو بیان کرنے پر سوال آ رہا ہے کل عام، کیا ہر سال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن بعد میں کہتے ہیں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہتا ہاں تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ضرونی ما ترکتکم، مجھے وہی چھوڑو جہاں میں تمہیں چھوڑ دوں، میں جتنا کہوں اسی پر اکتفا کر لو، سوالات مت کرو، پوچھو مت۔ جیسے یہاں پر بات لوگ بولتے ہیں پوچھنا بھی کرتے زیادہ، دوران حکم نبی سے زیادہ نہیں پوچھنا۔ اب قیامت تک کسی سے کتنا بھی پوچھو، جب تک پوچھو جب تک سمجھ میں نہیں آتا۔
اور کسی کے پیچھے ایسے پڑ جاؤ جب تک دلیل نہیں دیتا. سمجھ رہے آپ؟ سوالات نہیں کرنا بولے تو نہیں. دلیل کہاں کی کہاں جا کے فٹ کیا گیا، یہ بھی غلط ہے. نہیں پوچھنا کہتے پوچھے، زیادہ پوچھے تو گمراہ ہو جاتے، نہیں ہوتے. زیادہ پوچھے تو پرابلم ہوتا، نہیں ہوتا. یہ سب نبیوں کے لیے معاملہ تھا. اب ایک عام آدمی عالم جس سے مسئلہ پوچھنا ہو اس وقت تک پوچھو جب تک مسئلہ کلیئر نہ ہو جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ضروری ما ترکتکم، تو مجھے چھوڑ دو وہاں جہاں میں تمہیں چھوڑ دیا ہوں. یہ نبی کے لیے، وہ بھی کب؟ خاص جس وقت احکامات نازل ہو رہے ہو. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہا تھا خلیل؟ کیا کہا تھا؟ گئی دبا کرو. سیدھا لاتے دبا کرتے تو کام ختم تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن کتنے سوالات اللہ آخر میں کہا، یہ کرنے والے نہیں تھے، مجبوری میں گئی دبا کر دیے. تو ایسے سوالات نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے کہا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. جب تمہیں کسی چیز کا حکم دیا، جب کسی چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو جتنی تمہاری طاقت ہے اس حکم کو بجا لے آؤ. اور جب تمہیں کسی چیز سے روک دیا جائے، وَإِذَا نُهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، جب تمہیں کسی چیز سے منع کر دیا جائے فَدَعُوهُ، اس چیز کو تم کیا کر دو؟ چھوڑ دو. ایک لمبی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اقسام سنتے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات قد قلنا. قال فبلغت ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقال يا عبد الله ما حديث بلغني عنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال عبد الله بن مسعود ما لي لا أعلم من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقال أم يعقوب لقد قرأت ما بين لوح المصحف فما وجدته. قال لئن كنت قرأته لقد وجدته. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال أم يعقوب إني أرى من هذا شيئا على امرأتك الآن. فقال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فرأى فلم ترى شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. فقال لو كان ذلك لنجامعها. متفق عليه. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو بدن کی کودنے والی پر، گدوانے والی پر، چہرے کے بال نوچنے والی پر، نچوانے والی پر، اور اب خوبصورتی کے لیے اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں میں خلا کرنے والیوں پر. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کی لعنت بھیج دی. بہت سارا بولنا دلیل میں پوچھنا دلیل. یہی صحابہ کا طریقہ کار رہا ہے. بلا دلیل بات نہیں مانی جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم کوئی رواجی مسلمان نہیں ہیں. ہم کیا ہے؟ کتابی امت ہے. اور ایسی کتابی امت ہے جو قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، جس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اس دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کوششیں ہوگی، اللہ حفاظت کرے گا. اسی لیے ہمیں پوچھنا ضروری ہے. دین کے نام پر، اسلام کے نام پر کچھ بھی آئے ضرور پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس قسم کی عورتوں پر لعنت بھیج دیتے ہیں. یہ بات ایک خاتون تک پہنچتی ہے جو قبیلہ بنو اسد کی خاتون ہے، جن کو ام یعقوب کہا جاتا ہے. جب ان تک یہ بات پہنچی، ہم بولتے نا بولے ہوں گے جاتے، جیسے صاحب ایسا بول رہے تھے، غلط بول رہے تو ہمارا کام کیا ہے؟ سننے کے بعد جانا اصلاح کے لیے. یہ تو کام ہمارے پاس ہے نہیں. خالی بولنا ہے، فتوے دینا ہے، غلط ہے یہی بولنا ہے، سیدھا کرنا ہم نہیں سمجھ رہے ہماری ذمہ داری ہے. ابھی آپ نے سورۃ العصر سنا نا، امام شافعی علیہ الرحمہ نے کیا کہا. اور حقیقت اگر دیکھی جائے نا، کوئی بھی آدمی، کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر.
ساری انسانیت خسارے میں ہے. ہم نہیں سمجھنا مدینہ کا ہم فائدے میں ہے. کب سمجھنا پتا ہے؟ آگے اللہ نے 4 چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، اگر وہ زندگی میں ہے تو خوش رہنا کہ ہم خسارے سے بچے. اگر نہیں ہے تو پھر چین کی زندگی نہیں سو سکتے، ہم چین کی زندگی نہیں جی سکتے. ہم 4 چیزیں کیا؟ ایمان، عمل صالح، حق کو پہنچانا اور اس پر آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا. 4 چیزیں بیک وقت ہونا ہے. ایک بھی خیر تو کامیابی گئی ہماری زندگی سے. 4 میں سے ایک بھی نہیں ہماری زندگی میں. کوئی 3 ایک نہ ہو تو ناکامیاب ہے، خسارے سے نہیں بچ سکتے. تو بہرحال ام یعقوب رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو ام یعقوب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. فاتته آ کر پھر انہوں نے یا عبداللہ ما حدیث بلغنی عنک، یہ کیسی بات ہے جو تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچی ہے؟ تم نے یہ بات کہی ہے تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچی ہے. کیا بات؟ تم نے لعنت بھیجی ہے کودنے والی پر، گدوانے والی پر، اور بال کے اکھڑنے والوں پر، چہرے کے بال نوچنے والوں پر، نچوانے والوں پر، اور اسی طرح سے دانتوں میں خلا کرنے والی پر، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والوں پر. غور کرنا میرے دوستو، رب کی تخلیق کو بدلنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ مرد کو داڑھی دیا، عورت کو دیا گیا، پھر اتنی خواہش نہیں ہوتی ہمارے کو عورت بننے کی. سمجھ میں نہیں آتا نہیں کبھی کبھی. ہمارے ماں باپ خوش، بیٹی پیدا ہوئی تو پوچھتے بھی نہیں جلدی، بیٹا پیدا ہوئے تو بغل کو لے کے بٹھانا پڑتے. ٹھیک ہے، یہ ماں باپ کی بھی خواہش ہے. چلو ٹھیک ہے، لیکن ہم کو کہیں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہم مرد ہے بول کر. اللہ تبارک تعالیٰ مرد بنا تو کچھ چاہیے نا، عورت سے الگ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دونوں سے نہیں ہوتا نا ایسا. تو پھر اگر دونوں سے میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر کیا بھی پھر ماں باپ کا جو لڑکے کو الگ لڑکی کو الگ فرق کیا معاملہ ہے میرے دوستو؟ یہ تو یہ کام بات ہے. لیکن المغیرون بخلق اللہ، رب کی تخلیق کو بدلنے والے لوگ ہوں گے ہم اگر اللہ نے جس ڈھانچے میں ہمیں پیدا کیا اگر ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں. رب کی خلقت کو ہی بدل ڈالا. اللہ نے بنایا کیا تھا، اب بن کیا رہے ہیں. تو بطور خاص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا مغیرات خلق اللہ، یہ رب کی تخلیق کو بدلنے والی ہے، ان پر تم نے لعنت کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وما لی لا اعلم من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ میں لعنت بھیجوں پر جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. وَهُوَ فِي کتاب اللہ. یہ الفاظ قابل غور ہے میرے دوستو. یہ بات جتنے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی نا انشاءاللہ نبی کی ایک سنت کو بھی چھوڑنے والے نہیں رہیں گے. قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنانے والے رہیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لعنتیں بھیجی. بھیجنے کے بعد یہ کہا میں نے لعنت اس لیے بھیجی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے. پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے بتا ہوا وَهُوَ فِي کتاب اللہ، حدیث میں نہیں بول رہے. ذرا غور کرو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. سمجھانا چاہ رہے وہ اللہ کی کتاب میں ہے. ام یعقوب رضی اللہ عنہ پریشان، وہ ہماری ماں بہنوں کی طرح نہیں تھی، ہماری بیٹیوں کی طرح. ہم سب کی بدلاؤ میں ہماری ماں بہنوں کو ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں سنبھالے ہی وقت کم پڑ رہا. ابھی تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے پاس آ گیا. اسمارٹ کے دور ہے، نہیں اسمارٹ نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ ڈینجر ہے، سب سے بڑا بھیانک ہے. اسمارٹ فون نہیں ہے، ایک بھیانک چیز آ رہا ہے. ہر ایک کے پاس آ گیا. کیا دیکھنا ہے کیا کرنا ہے سب سے چھپا کر جو دیکھنا ہے دیکھ لو. ہماری ماں بہنوں کو کیا نہیں مانا، ہمارے کو معلوم ہے. آگے بیٹھے کچھ تو سن رہے، کیا گھر میں جا کے بھی سناتے ہیں؟ یہ پیکج کس کے پاس ہے؟ گھر دروازے میں کیا ہوا بنانے کھانا وہ چیک لیتے جاتے ہیں. تو کیا دیں گے گھر میں تعلیم؟ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. کم سے کم گھر والوں پر سلامتی بھیجتے ہوئے تو جانا، سلام کر کے تو جانا. نہیں پھگڑ کے گھر میں بہت سلام کر لیتے جاتے، راستے میں کوئی ملا اس کو سلام کرتے. گھر والے بھی ہے اختر ہمارے سلام کے، بیوی بچوں کو پھر بھی سلامتیاں چاہیے، گھروں میں بھی ہمارے برکتیں چاہیے. خالی لوگوں کو دیکھے تو کیسا، باپ بیٹے میں بھی چاہیے، بھائی بھائی میں بھی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. گھر میں کچھ نہیں ملتا، ہمارے باہر ملتا.
باہر کے بچوں کو پیار ملتا. چھوٹا بچہ صدر صاحب کا بیٹا رہا تو زبردستی سلام کریں گے, اور اگر وہی غریب مسلح کا رہا تو پیچھے لوگ ڈر بولیں گے اس کو. یہ فرق بھی نہیں بیٹے, یہ فرق بھی نہیں کرنا ہم لوگوں کو, سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو سب کے ساتھ رہنا ہے. سب سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے کیا ہے. بہرحال ام یعقوب رضی اللہ عنہ ایسی خاتون نہیں تھی, وہ کانت تقرأ القرآن, وہ قرآن پڑھتی تھی. ہماری ماں بہنیں بھی پڑھتے, لیکن معلوم اس لیے کیا پڑھ رہے سو, کیوں نہ اردو ترجمہ پڑھتی ہے, نہ تفسیر پڑھتی ہے, نہ کبھی ہم انہیں سمجھاتے ہیں. لیکن ام یعقوب رضی اللہ عنہ جانتی تھی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کیا کیا ہے. جیسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وہ وفی کتاب اللہ, وہ اللہ کی کتاب میں, کہنے لگی لقد قرأت ما بین اللحم والمصفی فما وجدته. ابن مسعود تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ کی کتاب میں ہے, حالانکہ میں نے ان دو پٹھوں کے درمیان جتنا قرآن ہے اس پورے قرآن کو میں نے پڑھا ہے, لیکن کہیں پر بھی لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للرسل المغیرات خلق اللہ, میں نے تو یہ الفاظ قرآن میں کہیں بھی نہیں پڑھے, اور تم بول رہے کہ اللہ کی کتاب میں ہے. تو عبداللہ بن مسعود رہتے ہیں شاید ام یعقوب تم نے قرآن ابھی پڑھا ہے, جیسا پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھا, اس لیے تمہیں یہ پرابلم ہو گیا ہے. تو جب انہوں نے کہا میں نے دو پٹھوں کے درمیان جتنا قرآن ہے پورا پڑھا ہے, میں نے نہیں پایا, تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لئن کنت قرأتہ لقد وجدتہ, اگر تم قرآن ویسے پڑھتے جیسے تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے تھا تو ضرور تم پا جاتی. لقد وجدتہ صیغہ تحقیق کے ساتھ کہتا ہے تحقیق کے تم ضرور پا جاتے. یہ سننے کے بعد ام یعقوب رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کیا ہے وہ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو کچھ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو لے لو, جس چیز سے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روک دے اس سے رک جاؤ. یہ آیت سننا تھا. اب کہتا ہے معاملہ, ہم بولتے ہیں حدیث کا معاملہ الگ, قرآن کا معاملہ الگ, فرض الگ, سنت الگ, رب کا جو حکم الگ, نبی کا فرمان الگ. رب کا حکم نبی کا فرمان لکھنے پڑھنے میں الگ, عمل میں نہیں. عمل میں تو نبی وہی بولتے ہیں جو رب حکم دیتا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان ہی نہیں کھولتے. کب تک؟ جب تک اللہ آسمان سے حکم نہیں اتارتا. تو پھر نبی کا فرمان رب کا فرمان, نبی کا حکم رب کا حکم, کوئی فرق نہیں ہے ہماری طور پر. جیسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, تو ام یعقوب رضی اللہ عنہ کہتی ہے تو ابن مسعود یہ کام تو تمہاری بیوی کے اوپر بھی ہے. اگر ہمارے کو کوئی بولے تو رات کے اٹھنے والا بول کے سینہ تانتے ہیں, نہیں لینا ہے ٹینشن, ہم صحیح تو بیویاں بھی صحیح کرنا. خالی دنیا کو بولیں گے گھر میں کیا بھی نہیں بولے تو پرابلم ہوتا, دعوت دینے میں مسئلے آتے ہیں. اس لیے ہم جیسے بال بچوں کو بھی مذہب بنانا ضروری ہے. ایک دائی نہیں بول سکتا میری ذاتی عمل میرا ذاتی عمل الگ, لوگوں کو بولنے کا الگ, ایسا نہیں ہو سکتا. نہ یہ انبیاء کا اسلوب ہے, نہ نبیوں کا طریقہ ہے. اور ہر امت محمدیہ کا فرد ایک دائی, اور خاص اگر ہم جمعیت و جماعت سے جڑے ہیں, ہمیں ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مبلغ ہے, دائی ہے, جو خود کی اصلاح اور اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح کر لے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ, میرے گھر میں میری بیوی ہے, جا کے دیکھو میری بیوی کو دھواتی کیا, چہرے کے بال نوچتی کیا, آبرو بناتی کیا, ہے پورا میک اپ پاس گھر میں ہمارے پاس. ٹینشن نہیں, ہم کیا بھی ہوں گے لیکن وہاں ہونا پڑتا. نہیں چلتی بھائی ہماری, بولتے ہیں ہم کیسا چلیں گے. جیسے ایک جملہ بڑا عجیب سننے کو ملا, بہت سارے معاشرے کی شکایتیں, ہماری بہو مانتی چلی, ہماری سنتی چلی, خالی ماں باپ کی زبان تھی. اب اس کے بعد بیٹا بھی نہیں مان رہا, ہمارے بیٹا بھی ادھر کچھ ہو گیا. کبھی ہمارا ماں باپ نہیں پوچھتا, وہاں مومنیٹی کر لیتا بیٹا, کیسا نہیں بنے گا بیچارہ. ہم تو خالی پالے, تعلیم دیے, خریدا کون خریدا؟ سترا خریدا, چلی گئی اس کی جگہ.
بھائی جو ونسنٹ ہے جس کا اس کی چلانا جو گیا گیا ہم جو کرے کر لیے لاسٹ میں بیچ دیے نا ہم تو اب کیا آخ رکھیں گے ہم تو ختم کرنا ہے معاشرے کے پرابلم کو اولاد کو نہیں بیچنا بیٹے کو نہیں بیچنا داماد کو بھی نہ کو خریدو بہت سارے لوگوں کو ہمارے پاس دینا نہیں دینے کی جگہ بہت سے بیٹی کو دینے کا نہیں ہے بیٹی کو جب دینا ہے خود اس لیے مرنے کے بعد زندگی میں دے تو سب کو برابر دینا پڑتا خالی بیٹی کو 10 لاکھ کی شادی کرے تو دوسرے بیٹے بیٹیاں کیا کرنا وہ 10 لاکھ میں ان کا بھی حق ہے ناانصافی ہوں گی ان کے ساتھ بھی بہرحال سارا معاملہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ میری بیوی ہے یعقوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری بیوی پر بھی تو چند چیزیں ہیں تو کہا اذهبي فانظري جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو یعقوب رضی اللہ عنہ گئی جا کر دیکھا کہیں کودنے کے نشان نہیں ہے چہرے کے بال نوچنے کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے دانتوں میں کوئی خلا بھی نہیں ہے اللہ نے عورت کو جیسا پیدا کیا تھا ویسی ہے نہ ابرو بنے ہوئے نہ بھاوے بنے ہوئے نہ چہرے میں کوئی بگاڑ ہے نہ دانتوں میں کوئی معاملہ ہے رب نے جیسا پیدا کیا تھا ویسے ہی پورا معاملہ ہے وہ دیکھ کر پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس یعقوب رضی اللہ عنہ واپس آئی کہنے لگی میں نے کچھ نہیں دیکھا کوئی چیز تمہاری بیوی پر نہیں ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمت دیتا بولنے کے لیے نہیں مانی تو چھوڑ دے تو آج کے بعد تمہارا تعلق ختم بول سکتے ہم آواز نہیں نکال سکتے بات بات پہ وہاں تھم کیا ملتے ہیں بہت ہو گیا تمہارا چھوڑ دے کو چلے جاتے ہو نکو کیسا تو رہو کیا بولتی کنٹرول کرنے کو تھے تمہارے بات تھے تو باپ کو چھوڑ دیا اب بچا کیا میرے پاس چھوڑنے کے بعد بولتے لاسٹ سمجھانے کا درجہ بیوی کو کیا ہے اب میرے پاس کما رہا ہوں لاکھ کو دے رہا ہوں پیٹرول بھی بھگاڑی بھی دیتا ہوں ہم کو گاڑی میں ڈال دے جا رہا ہوں اب کیا کر رہا ہوں نہیں وہ ڈیمانڈ پورا نہیں ہو رہا دیکھ لوں تھوڑا لون ان کو ڈالو کیا کروں نہیں کرنا تھا مگر تمہاری بات ہے وہ بھی کرنا پڑا یہ ہماری عادت ہو گئی ہے تو اب کیا دین پر ہم اپنی بیوی بچوں کو چلائیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یعقوب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے یعقوب تم نے میری بیوی کو جا کر دیکھا اور تمہیں ڈاؤٹ تھا میری بیوی بھی ایسا کچھ یہ عمل کر رہی ہوگی جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے اگر ایسا میری بیوی کے پاس ہوتا لم نجامیا کبھی اس سے میں ازدواجی تعلقات کو قائم نہیں رکھتا قلم کر دیتا تعلقات کو تو میرے دوستو یہ حدیث کا یہ جملہ یہ بتلاتا ہے نبی کا فرمان لائٹ نہیں سنت ہے کرے تو بھی چلتا نہیں کرے تو چلتا نہیں بلکہ نبی کی سنت کا مقام وہ مقام ہے جو رب کے فرمان کا مقام ہے بس صرف سمجھنے کے لیے ہے یہ رب کے فرامین ہے یا نبی کے فرامین ہے ورنہ عمل میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ سب فقہ کی اصطلاحیں ہیں جس کو لے کر آج سارے لوگ کتاب و سنت سے دور ہیں اور ایک حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ ہے ابی ہریرہ وزید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ انہما قال ان رجلا من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي قال قل فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فدنا بامرأته فاخبروني ان على ابني الرجل فابتديت ب100 شاة ووليدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني 100 جلد والتغريب عام وعلى إمرة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأخزين بينكما بكتاب الله ثم قال الغنم والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وقت يا وليس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا أنيه فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت متفق عليه بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حدیث کے راوی ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہما ہے وہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں ایک دیہاتی آدمی
एक देहात गांव के रहने वाले एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कसम दी का अनशुदकल्लाह, अल्लाह के नबी आपको अल्लाह की कसम, हमारा जो मामला है ना अल्लाह क़ज़ैतनी भी किताबिल्लाह, हमारे इस मामले में अल्लाह की किताब का फैसला करना। किसकी किताब का? अल्लाह की किताब का फैसला करना। दूसरा जो फरीक था साथ में जो अपोजिशन था वो शख्स कहने लगा ना, वो जरा समझदार था, वो कहने लगा ना फख्स बैन नबी किताबिल्लाह, हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे दरमियान अल्लाह की किताब का फैसला करना, लेकिन मामला क्या है वो थोड़ा सुनाने की इजाजत दीजिए। वअज़ली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए कि मैं कहूँ मामला क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल कहो क्या है। तो वो क्या मैटर था वो मैटर रख रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों अकेला बोलते कि फैसला नहीं देना है, क्या करना है? मैटर सुनना पूरा, हो सके दोनों मौजूद है तो कोई एक बोल दिया दूसरा रद्द नहीं करा तो समझना दोनों का मसला सेम है, नहीं तो फिर अगर एक आगे बोला तो दूसरे का भी मैटर सुनना, तब जाकर क्या करना है। हम ऐसा नहीं, अरे तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे तो बोले थे, फिर अरे उनके बारे में ऐसा बोल रहे थे, बोले थे नहीं बोले थे आगे जाओ पूछ लेना, तकलीफ करना तो मालूम होता सही मामला क्या है। आजकल यही चल रहा, इनके बारे में बोले उनके बारे में बोले, उन्होंने ऐसा बोल रहे थे लोग ऐसा बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, क्या की तहकीक तो होना क्या नहीं होना। फैसला आप अपनी तरफ से कभी सुनवा रहे हो वैसे जगह थे उन्हें है क्या नहीं अब तक कंफर्म तहकीक करना है, लेकिन आजकल मुआशरे में वो जरूरत नहीं महसूस करते, गलत है, करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल तुम क्या कहना चाह रहे हो कहो। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न बनी कान असीफन अला हाज़ा, ये जो शख्स है ना अभी आपसे कहा जिन्होंने आपको अल्लाह की कसम देकर कि हमारा मामले में अल्लाह की किताब का फैसला करना, तो मेरा बेटा इनके पास नौकर था। हुआ क्या मामला? फज़ाना बि इम्रअतिही, मेरे बेटे ने उनकी बीवी के साथ जिना कर लिया। नौकर हमें रखते हैं कन्नड़ में, तेलुगु में क्या बोलते हैं मालूम, कन्नड़ में नौकर को आड़मगा बोला जाता। आड़मगा बोले तो खेत का बेटा, उमर गांव के जरिए नौकर का दर्जा बेटे के जैसा। इसलिए हमारे पास भी है, नौकर से पर्दा करते क्या हमारी माँ बहन नहीं करते, दुकान का रंधे घर का रंधे सब पूरे जैसा बेटे के जैसा है। बहुत सारे कुछ बेटे के जैसा, बाद में से कुछ करो तो बेटे के जैसा समझा था, समझे तो बेटा बनता उन्हें, खोटा खोटा चलता, खोटे को बेटा समझे तो नहीं बनता उन्हें। इसलिए शरीयत के जो उसूल है वहीं पर अपना नौकर लिमिट में, बच्चे से बड़ा हो गया, बच्चे तक अच्छा है, बड़ा हो गया तो खत्म हो गया, डायरेक्शन चेंज, अब नहीं रह सकता, उन्हें घर में नहीं आ सकता। हमारी बीवी कितनी भी बूढ़ी हो नौकर के सामने नहीं आ सकती, लेकिन हमारे पास में जा रहे हैं बेटा कार में ड्राइवर तू जा सब ला ले जाकर, सब बेकार चीजें हैं, बाद में पछताते हैं। और ड्राइवर के साथ ही भाग गए थे, नहीं भागे तो क्या करेंगे, मौका देने के बाद जो बोले तो नहीं गाँव है। ये मुआशरे की बुराइयां हैं, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, तकलीफ उठाना। गए तो गए, 1000 रुपए गले में तो चोरी, वो मिल जाते फिर कहीं तो कमा ले सकते, लेकिन घर की इज्जत गई तो कमा सकते क्या दौलत से? मुंह छुपाने जगह नहीं मिलती, शहर छोड़ के भागना पड़ता फिर। तो बहरहाल यहाँ मामला ऐसे ही हुआ, नौकर को आजादी जैसे कभी कभी हमारे मुआशरे में होता, गलत नहीं होना चाहिए। बच्चा था ठीक है, जैसे ही बड़ा हो गया सारे हुदूद एक अजनबी की तरह वही रहेगा, भले कुछ भी हो। कभी कभी दोस्त, बेटे का दोस्त एलकेजी से था, 10th भी में मेरे गाँव में, पर मैं आंटी को पहले से जानता हूँ, जानता था बेटे अब भूल जाओ, क्यों अब बड़े हो गए तुम, अब बेटा नहीं ला सकता डायरेक्ट दोस्त को घर में, ला भी लिया तो दीवान खाने में जाना, सीधा हाल में बेडरूम में नहीं जाना। ये बच्चे भी समझना, नौजवान भी, दोस्तों को कहां तक दोस्ती का मामला रखना है, किस हद तक घर के अंदर उन्हें आने की इजाजत रहेगी। मैच्योर नहीं है, बड़ा नहीं हुआ चलेगा, बड़े होते कि सारे डायरेक्शन सारे अहकामात अलग, कुछ होने के बाद सोचेंगे फायदा नहीं है। बहरहाल यह मैटर ऐसे ही कुछ हुआ,
नौकर था, आदत ही थी घर में आने जाने की। फदना भी इमराती, तो उस नौकर ने क्या किया, मालिकन के साथ यानी अपने मालिक की बीवी के साथ जिना कर लिया। उसके बाद होता ना पब्लिक का मसला, जो मुंह को है बोलते कि नहीं बोलते। अब भी बहुत सारे मसले हमारे पास जो आम जबान में फतवे की शक्ल में निकलते हैं। तो लोग बोलने लगे अरे तेरा बेटा जिना करा, लिहाजा तेरे बेटे को संसार करके मारना पड़ता। अब वो शख्स बोलता अल्लाह के नबी, मेरा बेटा एक कल्ला खून का एक कल्ला दूध का, अभी कुछ हुआ ना गया इसका, लेकिन लोग बोल रहे पत्थर मार मार के हलाक करना। तो मैं क्या करा, एक सेटलमेंट कर लिया, 100 बकरियां एक बाली दे दिया। ये सेटलमेंट हो गया था। फिर फसअलतु अहलल इल्म, इल्म वाले बनो मेरे दोस्तों, मुफ्तिया नहीं बनना है। मुफ्ती बने तो प्रॉब्लम आता, लेकिन हमारे पास मसला है, यहाँ रहते जरा अच्छे रहते हैं, डर को यहाँ बंदे को थोड़ा बहुत डर रहता। फिर उसके बाद जरा डर खत्म हो गया, अब ये मस्जिद में भी यहाँ बन रही, दूसरी मस्जिद में भी गई यही बन रही, तो समझ जाना गया डर। अब क्या बन जाते हैं हम, मुफ्ती बन जाते हैं। अब उसके बाद चालू फतवे, इल्म वाले बनना। इल्म वाला फतवा नहीं देता, जो इफ्ता के दर्जे को पहुंचा वही इल्म वाला फतवा देता, वो भी काफी तहकीक के बाद, मुंह को नहीं बोलता। इसीलिए ये शख्स कहते हैं फसअलतु अहलल इल्म, मैंने फिर क्या किया, अहले इल्म से पूछा, तो अहले इल्म ने मुझे खबर दी, फअखबरूनी, उन्होंने मुझे बताया तेरा बेटा भी गैर शादीशुदा है। शादीशुदा की सदा या संसार, तेरा बेटा तो गैर शादीशुदा है, लिहाजा तेरे बेटे को 100 कोड़े लगेंगे, 1 साल चला वतन कर दिया जाएगा। है हिम्मत बेटे के बारे में कोई बुराई मालूम है करने का। बेटा है करता करते लंगोटी, या बेटी करे तो टेंशन, बेटा करा तो कुछ भी नहीं चलता, किसके लिए भी नहीं चलता। बेटी बेटा गुनाह दोनों के लिए सेम है। बहरहाल जब अहले इल्म ने ये कहा कि तुम्हारे बेटे को 100 कोड़े लगेंगे और 1 साल जलावतन कर दिया जाएगा, और जब इसकी बीवी रहे तो शादीशुदा रहेगी ना, रहती नहीं रहती, निहारा जवाब। आजकल बगैर शादी के भी बीवी बनने का कानून लागू हो चुका, इंडिया में हुआ नहीं हुआ, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, बगैर शादी के कोई किसी के साथ भी रह सकता है, बस रजामंदी होनी चाहिए। समझ रहे आप, हो चुका है कानून पास। ये मुल्क की हालत यहाँ तक गिर चुकी है। सबसे भयानक बदतरीन जुर्म गुनाह वो कानून बना दिया गया कि कोई जुर्म नहीं। पहले पुलिस धागे डालते थे अड्डों पे, अब टेंशन नहीं है, दिख रहे ना दोनों बोले तो पुलिस भी तुम दबा के जाना। क्यों? हालत ही इस कानून पे अगर अमल हो जाए तो शौहर के सामने बीवी दूसरे का हाथ पकड़ को निकलेंगे, इन्हें क्या भी नहीं बोल सकता। जाको कंप्लेंट भी करा पुलिस स्टेशन में तो बुलाता क्या है, हम दोनों राजी है। जब इन्हों दोनों राजी है तो तू क्या कर रहा बोलेंगे पुलिस, किसको? शौहर को बोलेंगे। जा देखते बड़ तमाशा, कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि कानून बन गया है। इतना भयानक हो चुका है मेरे दोस्तों माशरे का। तो कितना दीन इल्म देना होगा अपनी नस्ल को, जरा गौर करो। कितनी तरबियत करनी होगी इनकी, कितने नए अहकाम बताने होंगे, कदम कदम पर उन्हें समझाना होगा दीन क्या, इस्लाम क्या, अरब के अहकाम क्या है। बहरहाल जब अहले इल्म ने कहा कि इसकी बीवी शादीशुदा है, चूंकि इसको पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इत्मीनान नहीं हुआ। ये दोनों क्या किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आने के बाद सारा मामला एक दूसरे फरीक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। लेकिन पहले फरीक ने क्या कहा था, मैं समझाना चाह रहा हूं नबी के फरमान का मुकाम क्या है मेरे दोस्तों। जरा इन जुमलों से अपने ज़हन और दिमाग के अंदर बिठा लेना, और आज के बाद नबी की सुन्नत को लाइट लेना छोड़ देना। यकीनन मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स ने कहा था अनशुदकल्लाह अला क़दरतनी बि किताबिल्लाह, अल्लाह के नबी आपको अल्लाह की कसम हमारे दरमियान अल्लाह की किताब का फैसला करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उसी कसम के जुमले को दोहराते हुए कहते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही,
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَأَخْزِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، تمہارا جو معاملہ ہے نا تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب کا فیصلہ کروں گا، ضرور بضرور میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کا فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الغنم والولیدۃ رد علیک، تم نے جو بکریاں دی ہے نا اور جو تم نے ایک باندھی دی ہے یہ لے لو واپس، یہ تمہارے بیٹے کے جرم گناہ کی سزا نہیں ہے یہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال جلا وطن کیا جائے گا۔ انس رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وقت یا انس، انس کل صبح اس شخص کی بیوی کے پاس جانا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَرْجُمْهَا، اگر یہ اقرار کر لے زنا کا تو سنسار کر دینا۔ وہ انس رضی اللہ عنہ دوسرے دن جاتے ہیں، فَاعْتَرَفَتْ، وہ اقرار کر لیتی ہے زنا کا، اپنے آپ کو موت کے سامنے پیش کرنے کا۔ ہم تو پورے شواہد آنے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ فَأُمِرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اور سنسار کر دیا گیا۔ کیا سمجھا میرے دوستو آپ نے اس بات سے؟ یا نبی کی سنت کا مقام بڑا ہے، کس جملے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 100 کوڑے 1 سال جلا وطن۔ قرآن میں جلا وطنی کا حکم ہے کیا؟ الزانی تو الزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، زنا کرنے والی مرد زنا کرنے والی عورت، ان دونوں کو کیا کرو؟ 100 کوڑے لگاؤ۔ تغریب ہوا 1 سال جلا وطن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دیہاتی صاحب نے کیا کہا تھا؟ قسم دے کر کہا تھا کہ تم اللہ کی کتاب کا فیصلہ کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قسم کھا کر کہا میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کا فیصلہ کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کر رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا ملے گی۔ تو یہ بات واضح ہے، نبی کے فرمان کا درجہ کتاب اللہ کا درجہ ہے۔ سنسار کے 100 کوڑوں کی سزا قرآن میں اور 1 سال جلا وطنی کی سزا کہاں پر ہے؟ حدیث میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا یہ دونوں کس کے فیصلے ہیں؟ کتاب اللہ کے فیصلے ہیں۔ پھر بھی میرے دوستو سنت اگر ہمیں معمولی نظر آتی ہے تو پھر کیسے ہوگا معاملہ؟ ایک آخری حدیث، اور بھی بہت سارے تھے لیکن وقت نہیں ہے، یاد رہا تو چل سکتا ہے۔ سالم نے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کی ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقالوا انا لصاحبكم هذا مثلا فاضربونه مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دار وجعل فيها مأدوبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة فقالوا أولوها له يفقاها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم من أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس رواه البخاري۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث کے راوی جابر رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، کچھ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اب آپس میں وہ فرشتے ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان میں کے بعد فرشتے بولتے ہیں ارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، تو دوسرے فرشتے بولتے ہیں ٹھیک ہے بیان کرو کیا مثال ہے، تو پھر وہ فرشتے بولتے ہیں انہو نائم، یہ تو سو رہے ہیں، یہ تو سو رہے ہیں، ان کی مثال بیان کرنے سے ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں ان العین نائمۃ، ان کی آنکھیں سوتی ہے،
کس کی؟ نبی کی آنکھیں سوتی ہے. والقلب یغزان، مگر دل جاگتا ہے. اس لیے انبیاء کے خواب کیا ہے؟ وہی کا درجہ رکھتے ہیں، دین کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن نہیں، ہمارے معاشرے میں تو نبی پر جو ڈائریکٹ اترا وہ بھی دین کا درجہ نہیں رکھتا. چاروں میں سے کسی ایک کو مانے تو کامیاب ہو سکتے ہیں، خالی قرآن حدیث کو مانے تو ہوتے نہیں ہوتے. تو خالی قرآن حدیث نبی پر اترا، یہ چار ان کے اوپر بھی کچھ اترا گیا؟ نہیں اترا. لیکن جو نہیں اترا اس کا درجہ اتنا ہے کہ جو آسمان سے اترا اس کا کوئی درجہ باقی نہیں رہا. آج بہت سارے لوگ خواب میں دیکھے انہوں نے تو ختم. خواب میں آپ کو علم دیا گیا کسی کو تو اب چلا وہ علم بہت بڑھ گیا. خواب میں علم صرف انبیاء کو ملتا ہے، اور نبیوں کے خواب سچے، نبیوں کے خواب حق، نبیوں کے خواب دین. دوبارہ جب فرشتے آنے کے بعد آپس میں ڈسکس کریں. بعض نے کہا ان کی ایک مثال ہے، بعض کہتے ہیں یہ سو رہے، پھر بعض فرشتوں نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہے دل جاگتا ہے. تو اس کے بعد وہ مثال بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے مثلہ کمثل رجل، ان کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا. گھر بنانے کے بعد گھر میں ایک دعوت رکھا. اب دعوت رکھا ہونا تو ٹھنڈک نہیں مان لینا، پھر گھر کی ٹھنڈک کر سکتے. مثال میں دیا گیا نا، ایک آدمی گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد گھر میں دعوت رکھا، لہٰذا ہم بھی گھر بنا کے دعوت رکھ رہے ہیں. برا کیا ہے؟ رکھو میرے دوستوں، برا کیا بھی نہیں ہے. بلاؤ کھلاؤ، جتوں کو دعوت دینا ہے دیو، لیکن اس بدترین عقیدے کے ساتھ نہیں کہ اگر گھر کی ٹھنڈک لے کر ہوگے تو برا ہوتا گھر میں، بکرا کاٹے نہیں تو خون نہیں بتا گھر کو تو پھر شیطانہ لگ جاتے گھر میں. یہ عقیدہ بدترین عقیدہ، ایسی دعوت بدترین دعوت، ایسی دعوت جو گھر کے ٹھنڈک کے نام پر ہوتی ہے جائز نہیں ہے. بعد میں آپ گئے گیٹ ٹوگیدر دل بلانا بول رہا، بلاؤ چلو کون رکھتا، لیکن گھر بھرونی، گھر کی ٹھنڈک، یہ سب بیکار ہے. شرک عقیدہ میرے دوستو جس سے ہر حال میں پرہیز کرنا ہی کرنا پڑے گا. یہاں مثال دی گئی ایک شخص جس نے گھر بنایا، گھر کے اندر دعوت رکھی، پھر اس کے بعد ایک کو بولا جاؤ بھائی پورے محلے میں جا کو بولو میرے گھر میں دعوت ہے. اب آدمی گیا گھر جا کر بولنے لگا دیکھو بھائی فلاں کے گھر میں دعوت ہے، فلاں کے گھر میں دعوت ہے، فلاں کے گھر میں دعوت ہے. اب جتنا دعوت پہنچی انہوں نے بولا تو کون بولنے والا؟ گھر والا آپ کو بولے تو آتا ہوں. اب انہیں یہی سمجھ کو بیٹھا گھر والا ہے تو آتا ہوں. تو اس کے بعد گھر والا تو آتا نہیں کہیں کو، انہیں تو بولنے لگا ہے نا بھائی کس سے بھی اور دعوت پہنچی تو بات ختم ہو گئی. دعوت کا یہ طریقہ ہے نا. انہیں بولنا ضروری ہے کیا؟ آج کل تو واٹس ایپ پہ میسیجز جا رہے ہیں، مل کے دعوت فونوں پہ بولتے رہے. نہیں تو کس کو بولتے دیکھو بھائی تمہارے پورے گروپ کو بلا لیں گے، جاتے کیا نہیں جاتے بولے تو جانے گئے تو دعوت نہیں تو بہرحال دعوت دینے والا دیا، جو اس کی دعوت کو قبول کرے وہ گھر میں بھی آئے، آ کر گھر کا کھانا بھی کھا لیے. لیکن اس کی دعوت کو جو قبول نہیں کرے نہ وہ گھر میں داخل ہوئے نہ گھر کا کھانا کھائے. جب یہ مثال بیان کی گئی دوسرے فرشتے کہنے لگے اولوہا لہو یفقہا، ذرا اس کو کھول کے بیان کرو، تشریح کر کے بیان کرو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. پھر ان فرشتوں نے بیان کہا کہ یہ تو سو رہے، تشریح کرنے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا. پھر ان فرشتوں نے کہا نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہے مگر ان کا دل جاگتا ہے. اس کے بعد اب تشریح کر رہے ہیں. کیا تشریح کر رہے ہیں؟ فالدار الجنہ، گھر سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. بنانے والا اللہ رب العزت، اور گھر جنت. اس گھر کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ وَبَعَثَ مُحَمَّدًا الدَّاعِي محمد. بلانے والے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد کہا من اطاع محمد
جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. وہ محمد فرق بین الناس. یہ جملہ یہاں پہ ایک بڑا نقطہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں. کیا تفریق کرنے والے ہیں؟ جنت کی طرف بلانا ہے. جنت اللہ بنایا, جنت کی طرف بلانے کا کام کس کو دیا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب نبی کے طریقے کی طرف, نبی کے دیے ہوئے چیز کی طرف, نبی کے دیے ہوئے اسلوب کے تحت جو بھی بنائے گا بلائے گا وہ نبی کا کام کر رہا ہے. لیکن اگر دوسرا راستہ کو اختیار کر لے, نبی کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقہ, یا کسی اور کو سمجھ لے انہوں بھی دائی ہے کہ نہیں ہے. چار مذہب کا تھے. چار مذہب میں کون ہے؟ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. نبی کا ہے ہونا چاہیے نا. تو نبی کو چھوڑ کر یہ چار طرف چلے گئے. اللہ نے تمہیں بھیجا نا ان کو, بھیجا کیا اللہ؟ اللہ تمہیں بھیجا. اللہ کس کو بھیجا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب وہ نبی کے طریقے پر کوئی بھی بلائے وہ وہی راستہ. جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں راستے الگ الگ ہے, منزل ایک ہے. راستے الگ الگ ہے, منزل ایک ہے. منزل سے نکل رہی راستے الگ الگ تو ایک ہی منزل کو پہنچتے ہیں. چورتہ ہے, چورتے میں پہنچا رہے ہیں. پہنچنے کے بعد ایک ادھر راستے پہ گیا, ایک ادھر راستے پہ گیا, ایک ادھر راستے پہ گیا, ایک ادھر راستے پہ گیا. چاروں ایک جگہ پہنچتے گیا. تو اسلام, توحید, عقیدہ, کتاب و سنت یہ منزل ہے. کہاں سے بھی آیا تو یہودیت سے نکل کر آیا تو منزل کو پہنچا, ہندو مت سے نکل کر آیا تو منزل کو پہنچا, بدھ چھوڑ کر اسلام میں آ گیا تو منزل کو پہنچا, سکھ ازم چھوڑ کر اسلام میں آ گیا تو منزل کو پہنچا. اسلام میں آ کر چار طرف چلے گیا تو اب منزل کو پہنچتا. منزل کو آ کر پھر راستہ بڑھ گیا تو منزل کو کیسے پہنچتا؟ اس لیے جو بولنا راستے الگ الگ منزل ایک نہیں, یہ راستے منزل سے دور کرنے والے راستے ہیں, منزل کی طرف آنے والے راستے نہیں ہیں. اس لیے منزل کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے؟ صراط المستقیم, ایک سیدھا راستہ ہے, 2 3 4 نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ رب العزت کہنے اللہ کے نبی کہو لوگوں سے یہ میرا صراطی, میرا راستہ یہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اسی ایک راستے کی اتباع کرو. ہو کی ضمیر ہے صراط کی طرف, اسی ایک راستے کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور راہوں کی اتباع مت کرو. فَتَفَرَّقَ عَنْكُمْ بِسَبِيلِهِ, تمہیں وہ راستے سے ہٹا دیں گے, سیدھے راستے تو تمہیں جدا کر دیں گے. یہ محمد الفرق بین الناس, یقیناً جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ نبی کا پیروکار ہے اور اب کمانے والا ہے. جو نبی کی اطاعت کو چھوڑ دے گا وہ یقیناً صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. ابی سعید رضی اللہ عنہ قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال فاجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة يا رسول الله واثنين, فعادتها مرتين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين واثنين واثنين. رواہ البخاری. بخاری کی حدیث ہے.
حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مرد لے جا رہے ہیں، ذهب الرجال بحدیثک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث تو صرف مرد حضرات لے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر محفل میں کون رہتے ہیں؟ زیادہ تر مرد ہی رہتے ہیں، عورت رہی بھی تو نماز پڑھی اپنے گھروں کو چلی گئی، چونکہ مرد ہوتے ہیں زیادہ تر مجلسوں میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ساتھ میں کچھ نہ کچھ مرد ہوتے ہیں۔ تو صحابیات کو تشویش ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تو صرف مرد لے جا رہا ہے۔ پھر اس خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا، آپ ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے خاص کرنا، ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے خاص کرنا۔ میرے دوست یہاں کا مسئلہ بھی واضح کر دیں، عورتوں کا بھی خاص پروگرام کیا جا سکتا، مردوں کے ساتھ رکھنا ہے تو رکھ لیں گے، خواتین کے لیے، خواتین کو اس بیان دینے کے لیے بھی مرد آ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پردے میں رہنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، الگ سے اجتماعات ان کی بھی ہونی چاہیے تاکہ ان کے مخصوص مسائل کا بھی انہیں علم ہو، تاکہ ان کے بھی کوئی مخصوص سوالات ہو جو وہ واضح کر سکیں اور ان کے جوابات انہیں مل سکے۔ تو جب یہ خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کا ایک دن ہمارے لیے متعین کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا کرنا، فلاں فلاں دن فلاں گھر میں جمع ہو جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا وہ خواتین اس دن اس مکان کے اندر جمع ہو گئے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ فَأَتَاهُنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کیا اس خاتون نے ایک بات اور کہی تھی، کیا کہا تھا؟ یعلمنا مما علمک اللہ، اللہ کے نبی آپ ہمیں وہ سکھلانا جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے۔ غور کرنا میرے دوستو، ایک حدیث کی طرح ایک جملہ ہے جہاں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقام ہماری حیثیت میں درجہ کیا رکھتا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دن خاص کرنا، جب آنا ہمارے پاس ہمیں وہ سکھلانا جو اللہ نے آپ کو سکھلایا، شرط رکھی انہوں نے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے، انہیں وہ سکھلایا جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا تھا۔ اسی میں سے آپ نے ایک بات کہی، کیا بات کہی؟ نہیں ہے تم میں کی کوئی عورت جو اپنے سے آگے 3 بچے بھیجتی ہے، مراد بچے پیدا ہو گئے، انتقال ہو گیا، ابورشن کروا کر نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شاید ہمارے معاشرے میں بہت عورتیں ہوں گی اس کے لیے جب سے بیٹا کیا بیٹی، بیٹی بولتی ہے ختم، میڈم کیا ملے ہو ذرا بولو، نہیں بولنا ہے مگر بولتے ہو، لڑکی ہے ٹھیک ہے میڈم کل آ جانا، کیا خرچہ ہوتا بولو، ایسا مارنے والی نہیں، سمجھ رہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ درگور کی گئی بچی پوچھے گی کیا جرم تھا قتل کیا گیا، کیا گناہ تھا، کیا کیا تھا کہ اس معصوم کی جان لے لی گئی، ماں کے پیٹ کو خبر بنا دیا گیا، زہر دے کر ماں کے پیٹ میں اس کو موت دے دی گئی، کیوں؟ بیٹی تھی۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، زندگی نہیں مل پاتی، موت ہو جاتی ہے، بچپن میں 1 گیا، 2 گئے، 3 گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے 3 بچے اس کی زندگی میں ان کی موت ہو گئی، قال لا حجاب من النار، جہنم سے یہ آڑ بن جائیں گے، اپنی ماں کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ لیکن جو خود مارے گی وہ پوچھے گی ماں کیا قصور تھا میرا، کیوں کروایا تھا تو نے ابورشن، کیا میرے پرورش کا ڈر تھا تجھے، کیا کھلانے پلانے کا ڈر تھا تجھے، میرے رب نے تو میرا رزق دے کر بھیجا تھا، ارے جب تیرے پیٹ میں ہو، جب تجھ سے نہیں مانگتا
मांगती तो निकलने के बाद क्या मांगूंगी? पेट में वही रोटी दे रहा था, पर तूने बाप, तूने कैसे तूने मुझे जितना दरगोर कर दिया? क्या जवाब देंगे मेरे दोस्तों? जो मुआशरे के अंदर अक्सर अबॉर्शन का जो मामला चलता है, या कभी लड़कियों के साथ बिल्कुल बेरुखी, लड़की बोले तो बाप को पता नहीं थे, इनको सामने बता रहे थे, भाई बेटा आते कि आजा सब बराबर है मेरे दोस्तों। बेटी या बेटा कोई फर्क ना करो इन दोनों के अंदर, अल्लाह दोनों की रूह देकर भेजा है। जितनी हमारे अंदर ताकत है कोशिश करना है। क्यों? रोजी देने वाले हम नहीं, रोजी हासिल करने वाले हम नहीं, हम तो सिर्फ कोशिश करने वाले हैं। रिस्क का देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत है। रोजी का देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। बहरहाल जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक उन्हीं में से खातून कहने लगी, या रसूल अल्लाह वस नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दो बेटे चले गए, फ़आदत मर्रतैन, दो बार कहने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दो बेटे चले गए। गौर करना मेरे दोस्तों, एक वो मामला था, लो कुल्तु नाम वजबत, अगर मैं हाँ कहता हर साल हज फर्ज हो जाता। यहाँ गौर करना, अल्लाह ने इल्म दिया था जिसके 3 बेटे चले जाए जहन्नम से वो आड़ बनेंगे, लेकिन एक खातून पूछती है वस नहीं की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके 2 बेटे, जिसके 2 बच्चे चले जाए, जिसके 2 बच्चे उसकी जिंदगी में इंतकाल कर जाए, उसका क्या मामला होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। कैसे खामोश नहीं रहेंगे? वमा यंतिकु अनिल हवा, वो तो वही के बगैर बोलते ही नहीं है। रब आसमान से वही भेजता है तो बोलते हैं। जब वही आई 2 के लिए भी, जिसके 2 बेटे भी मर जाए वो भी जहन्नम के लिए आड़ बनेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे वस नहीं, जाओ जिनके 2 बच्चे चले जाए, जिनके 2 बच्चे चले जाए, जिनके 2 बच्चे इंतकाल कर जाए, वो भी उनके लिए क्या बन जाएंगे? जहन्नम के लिए आड़ बन जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, बच्चों पे मरने पर शिकवा नहीं, गिला नहीं, लेकिन हमारा शिकवा गिला भी कब होता? बेटा मरा तो, बेटी मरी तो कहीं बोला उनको चुप, लोगों को दिखाना नहीं भाई, क्या भी मतलब बेटी रहते भी पूरा नहीं था, हम दिखावे के हम बहुत हो गए। कोई अफसोस नहीं होता। बेटी अगर इंतकाल कर जाए तो अफसोस नहीं होता है किसी को, पैदा करने वाली माँ को नहीं होता उतना जितना बेटे की मौत पर होता है। लेकिन बेटा और बेटी रब की दी हुई नेमतें हैं वो। इसलिए कोई 2 तरीके, 2 राय उनके ताल्लुक से नहीं, 2 किस्म का मामला नहीं। बेटा या बेटी दोनों में से कोई भी इंतकाल कर जाए बचपन में, खुशकिस्मत है वो माँ बाप जो सबर कर ले, शिकवा नहीं, गिला नहीं, रब ने दिया सबर कर ले, अल्लाह उसका नेमत बदल भी अता किया और क़यामत के दिन ऐसा नेमत बदल अता करेगा। तमन्ना करेगा काश अल्लाह हर औलाद के तौर ऐसे ही लेते जाता और बिन औलाद के मैं दुनिया से चला जाता, और ये सारी औलादें मेरी क्या होती? जहन्नम के लिए आग चलती है। औलाद रहेगी, कल जन्नत में भी रहेगी। कब रहेगी? जब वो रब की नबी की फरमाबरदार रहेगी। पता नहीं रहे तक हमारी औलाद ठीक नहीं है, जाने के बाद इनका क्या हाल होगा। पाले पोसे, बड़ा करे, जवान करे, अच्छे रास्ते पर है तो ठीक है, गलत रास्ते पर गए तो जन्नत में भी जाके अफसोस करना पड़ेगा। लेकिन जो बचपन में गए उनका देखा अफसोस, वो तो हमारे साथ ही जन्नत में रहेंगे, उनका तो कोई मामला ही नहीं रहेगा। बहरहाल मेरे दोस्तों, ये चंद बातें थी, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सारे दर्स का निचोड़ ये है मेरे दोस्तों, अमली हैसियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वही है जो रब के फरमान की है। जैसे मैंने कई हदीस से उसको वादे किया है। बोलने के लिए सिर्फ इस्तिलाह में नबी के तरीके को सुन्नत का दर्जा दिया गया, नबी के फरमान को सुन्नत का दर्जा दिया गया, नाम दिया गया, रब के फरमान को फर्ज का नाम दिया गया। लेकिन मामला जब अमल का आता है तो दोनों की हैसियत एक है। यह और बात है, हर अमल का दर्जा अलग अलग भी हो सकता है। जो बिल्कुल चाहे रब का फरमान हो, नबी का फरमान हो, फर्दियत का दर्जा रखता है, और कभी रब का फरमान हो, नबी का फरमान हो, इख्तियारी दर्जा भी रख सकता है।
قرآن میں کئی احکامات ہیں، اختیار ہے. جیسے جانوروں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ حلال جانور ہے، کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا ہے تو نہیں کھاؤ. کیا اللہ بولا ان کے کھانا چاہیے؟ نہیں، حالانکہ رب کا فرمان ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں جن میں اختیار ہے. جیسے نماز مغرب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بارے میں کہا، 3 مرتبہ کہا پڑھو 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ کہا جو چاہے پڑھے جو چاہے چھوڑ دے. اس لیے کبھی کبھی اس کو چھوڑنا بھی کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے، اس اختیار کو ملے گا. تو جو عمل کا جو درجہ ہے اسی حیثیت میں اس کو جانا چاہے. یہ ہرگز نہیں کہ سنت ہو گئی تو معمولی ہو گئی، فرض ہو گئی تو اس کا درجہ بڑھ گیا. پر ہم شاید تھوڑا آواز کا پرابلم تھا، زکام بنا پر کچھ الفاظ سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن اللہ خیر کا معاملہ کرے میرے دوستو. جیسے بھی ہے الحمدللہ، میں تو نہیں سمجھ رہا تھا کہ آواز اتنی بھی آئے گی بولنے کی، لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت، یہ آپ لوگوں کا معاملہ رہا کہ میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی. دعا کریں اللہ رب العزت کہ اللہ ہم سب کو جن باتوں کو ہم نے سنا عمل کرنے کی توفیق دے. جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین و اسلام پر قائم رکھے. جب موت دے رب کائنات تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں دنیا سے چلے جائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.